بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. حل موجود ہے آئین کے اندر. جو آپ نے اس سے پہلے آئین کے متعلق بات کی وہ تو ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن ہم فی الحال اس قومی اسمبلی کے اجلاس پہ ہی فوکس کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اب اجلاس صدر مملکت کیوں نہیں بلا رہے؟ اب میں ایک دوسری پکچر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کی پاکستانی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں. اجلاس صدر مملکت کیوں نہیں بلا رہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ایوان مکمل نہیں ہے, اس لیے وہ اجلاس نہیں بلانا چاہ رہے. اچھا, اب اس کی دوسری تصویر دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن اگر کل سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے تو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ ہی جانا ہے نا. یہی اس کا حل ہے کہ وہ پھر کورٹ چلے جائیں گے کہ جی ہمارے خلاف غلط فیصلہ آیا ہے. اب اس کو دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. یہ الیکشن کمیشن سے اگر یہ فیصلہ ہونے بھی دیتی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ چلے جائیں اس کے بعد اور بتائیں کہ جی سنی اتحاد کونسل کو جو نشستیں دی گئی ہیں وہ خلاف آئین دی گئی ہیں. لیکن کم از کم اسمبلی کے اجلاس میں جو یہ ایک چپقلش آ رہی ہے جس میں ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی, دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. پاکستانی قوم کی خاطر اس چپقلش کو تو ختم کر دیجئے, آپ اجلاس ہونے دیں اور آپ اس طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کریں, آپ اس طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد سارا معاملہ بعد میں سپریم کورٹ پہ آئیدر وے چھوڑ دیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ حل ہے اس کا. نقوی صاحب جو ہے میرے خیال میں میری طرح معصوم ہیں, وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاست نقوی صاحب جو بڑی آپ کو پتا ہے کہ پاور پالیٹکس جو ہے نا اٹس ویری رuthless. کرنا پڑے گا نا خبر بھائی, کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ بے رحم کرتے رہیں گے آپ. ہم 15-18 سال سے ڈرامہ ایک ہی دیکھ رہے ہیں, کون کرے گا؟ سیاست میں نقوی صاحب رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ایک اور زاویہ, ایک اور کرنا پڑے گی رحم, عوام پہ رحم کریں. سیاست میں رحم نام کی چیز نہیں ہوتی, عوام پہ تو رحم کریں. ایک اور تصویر آپ کے سامنے عوام کو کب تک یہ ڈرامے دکھاتے رہیں گے؟ یہ جو اچانک سے نقوی صاحب پہنچ گئی ہیں نا 6 جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ معصومیت کے اندر نہیں پہنچے, وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب وہ دے آر آئنگ آن 2/3 میجورٹی. جو ہم نے تھوڑی بہت اسیسمنٹ کی ہے, اس وقت 207 کے قریب ان کے پاس نمبر گیم بن رہی ہے اور 224 بنتی ہیں 2/3 میجورٹی کے لیے کسی بھی 16 سیٹیں اور چاہیے. 16 سیٹیں. اب ان کی نظر وہ جو 16 کا فگر ہے نا, کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والا یہ معاملہ سیٹیں ریزرو سیٹ جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں, جو کہ ساری پارٹی کہہ رہی ہیں, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے, تو وہ جو ہے ان کا جو ہے کم از کم جو ہے اس حوالے سے کام پورا ہو جائے گا. سینٹ کے انتخابات ہونے آپ کو پتا ہے, وہاں پہ نمبر گئے, اس کے بعد باقی سارے معاملات. نیشنل اسمبلی میں تو خیر اتنا فرق نہیں پڑے گا ان کو, وہ تو زیادہ صوبوں میں فرق پڑنا ہے اس سے. سینٹ کی ایک میں اس کا خبر سوال پوچھ رہے تھے. میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں ذرا حسن سے بات کروں. جی اچھا, دوسرا یہ بات کر رہے تھے نا آپ ایڈیشنل نوٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ پہلے ججز کے حوالے سے ایڈیشنل نوٹ آئے تو ایڈیشنل نوٹ کی فیصلہ بھی آ چکا ہے. ایک ایڈیشنل نوٹ اخلاقی اس کی اہمیت ہوتی ہے, اور اخلاقیات کی تو پاکستان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اس کے علاوہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, کوئی آرڈر نہیں ہے, ہاں اس کی اس سے زیادہ نہیں ہوتی. حالانکہ ہم لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں جب ہم چاہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیٹیں نہیں مل رہی ان کو. اگر الیکشن ایکٹ فارم 45 جو قانون ہے نا, اب انتخابات ہوئے میں ویسے کہہ رہا ہوں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخابات ہوئے نا, تو اس کے تحت فارم 45 والی بات بھی آپ کر رہے ہیں, وہ جماعت بھی کر رہی ہے, تو پھر اس کے تحت یہ ریزرو سیٹوں والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کون کہ پہلے ریزرو سیٹ جمع کی لسٹ, جو پرائورٹی لسٹ جمع نہیں ہوئی, جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ کو انتخابات سے پہلے, پولنگ سے پہلے جمع کرانی ہے, سیاسی جماعت کو نہیں کرائی بھی نا, تو پھر بھگتو. نہیں, وہی الیکشن یہ ایکٹ تو وہ نہیں کر سکے نا کہ ود ان 3 days جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں. جی, انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا. آپ کے سامنے ویسے آگے جو کرنے والا کام تھا نا, اس پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا ہوا تھا. ویسے کوئی کام آپ کو ملتا ہے نا, بچوں کو کہتے ہیں جائیں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اب بچہ اگلے دن جب اسکول جاتا ہے نا, اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تو ٹیچر سے پڑتی ہے ڈانٹ, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں باہر کھڑے ہو جاؤ. بالکل, ابھی یہی سسٹم ان کا ہے. نالائق بچہ ہے بھی بیچارہ جیل میں. یہ سیٹس دینے کے لیے جا رہے ہیں, اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کو کہیں گے یہ 16 سیٹیں تو ان کو چاہیے. اچھا, کہیں گے باہر کھڑے ہو جاؤ. آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کیجیے گا. آپ کے سامنے ایک خبر بھی رکھتے ہیں کہ جب یہ ہوا تھا, جب انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لے لیا گیا, جنگ اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے, اس دن الیکشن کمیشن نے اندر کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی نشان کھویا ہے, اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں.
بنیادی طور پر الیکشن جو آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی ریمارکس بھی چیف جسٹس صاحب کے بھی آئے تھے کہ آپ ظاہر نشان آپ نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں کروایا، اس کی وجہ سے چلا گیا، لیکن بحیثیت پارٹی آپ موجود ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، آپ کی بات 100% درست ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا وہ 90s کے اندر ہی کھیل رہے ہیں، کوئی 80s کے اندر، ان کو پتا نہیں کہ ہم 2024 کے اندر موجود ہیں. پلیز گو ہیڈ. جی دیکھیں، پہلے تو وہ 16 سیٹوں والی آپ نے بات کی، تو اس پہ میں ایک چھوٹی سی بالکل بات کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ 16 سیٹوں کے چکر میں 206 نشستیں بھی کھو دی جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ جمہوریت جو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، جی ایسا نہ ہو کہ جمہوریت جو آہستہ آہستہ پنپنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، وہ کسی اور طرف چلی جائے. ایک بات. اور دوسری بات ہے، بلاول صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ مجھے پاکستانی عوام نے وزیراعظم بننے کے لیے وہ ووٹس نہیں دیے جو وزیراعظم بننے کے لیے چاہیے تھے. اگر میں وزیراعظم بنتا تو ضرور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیتا. اس کا مطلب ہے ان کا دل بہت بڑا ہے. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ دل بڑا کریں، اور یہ جو پیپلز پارٹی نے ریزرو نشستوں کے لیے جا کے کلیم کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ اخلاقیات سے بالکل ہٹ کر ہے. تیسری بات جو آپ نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت وہ بالکل برقرار ہے. میں نے پچھلے شو میں بھی یہ بات کی تھی. پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت کے اوپر بات تو صرف ان لوگوں سے نہیں ہو رہی نا کہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں، جو ریاست پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی ہر اس چیز پہ حملہ آور ہو رہے ہیں جو اس ملک کو مستحکم کرنا چاہتی ہے. اور اب مستحکم ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم مستحکم کریں گے تو آگے بڑھیں گے. نہیں، میں عمران خان صاحب ایک فاسٹ بالر ہیں، میں ان سے صرف ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب فاسٹ بالر گیند کرانے آتا ہے تو بہت پیچھے جاتا ہے، پھر وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے گیند کرانے کے لیے، اپنے پوائنٹ پہ پہنچ کے بال کو ریلیز کرتا ہے. تو خان صاحب تھوڑا خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کریں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا پیچھے جائیں، اور یہ ہر وقت جو حملہ آور ہونے کی آپ کی پالیسی ہے اس پہ خدا کے لیے کمپرومائز کریں.